تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی کرم فرما ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، اور آپ کے حوالے سے روحانی علاج کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ڈسکس کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں، پھر آپ کے قولز کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ جی میرے نا شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں جی۔ میرا نام خرم ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا، میری اولاد نہیں ہے۔ امی کا نام ہے زرینہ بیگم۔ خرم نام انہوں نے بتایا نا اپنا، استخارہ بھی کرواتے ہیں خرم بھائی۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، اپنے اولادوں کی، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جی شامل رہیے گا خرم بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا نا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہمارا نام اعظم ہے، والدہ کا نام سورج جان ہے۔ گھر کے اندر کوئی بچے ڈر رہے ہیں، کوئی اثرات ایسے، کوئی آپس میں بھائی بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی صحیح نہیں ہو رہے، کاروبار تھوڑا بہت ڈھیلا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے اعظم بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا بھی، آپ کی فیملی کا، گھر کا، اور کاروباری حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ کچھ پریشانی ہے، اس کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی مجھے دعا کروانی تھی اپنے بھانجے کے لیے۔ ان کی عمر کم و بیش 5 سال ہے، نام جو ہے ان کا صوبان ہے۔ 3-4 دن سے بخار کے اندر مبتلا ہے، کافی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ براہ کرم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، قبلہ سید صاحب کرم فرما ہیں، ان سے آپ کے بھانجے کا آپ نے فرمایا نا، صوبان نام بتایا، دعا کروائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نام میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کے بھانجے کا، ابھی دعا کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ جناب یہ کہ میرا بیٹا ہے آدمی، وہ نام ہے محمد وقاص، وہ رشتہ نہیں ہو رہا، شگفتہ بی بی۔ یہ رشتہ نہیں ہو رہا، وقاص نام انہوں نے بتایا ہے، صحیح ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اجاز، والدہ کا نام زورم بی بی۔ سعودی عرب جانا ہے ویزے کے لیے، تو میرے لیے ویزے کا سفر کیسا رہے گا؟ صحیح، عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد عبد القیوم، والدہ کا نام فہمیدہ کوثر۔ نوکری نہیں لگ رہی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن کہیں پر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ القیوم نام ہے، نوکری نہیں لگ رہی۔ چلیں ابھی اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ استخارہ طارق بھائی فرما لیجئے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی قبلہ سید صاحب ہمارے اسلامی بھائی تھے، صوبان نام بتایا، بھانجے کا بتایا کہ بخار میں ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا، کافی تکلیف میں ہیں۔ اچھا، دعاؤں کے حوالے سے مزید پیغامات بھی آئے ہیں کہ دعا کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آئے کہ شوہر نیک ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس کا ایک وظیفہ چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ شوہر کو نیک نمازی بنانے کے لیے کیا عمل کیا جائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، شوہر برے کاموں میں جیسے اللہ نہ کرے لگ جائے، اور زوجہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہو، شوہر راہ راست پر آ جائے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یہ نوٹ کیجئے گا، ایسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ
جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ شوہر کو پلائیں تو شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور شوہر جو ہے وہ راہ راست پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ اگر وظیفہ ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو یہ امیر سنت دامت بقاتم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، ارشاد فرمائیے۔ جی، استخارے کیے گئے۔ سب سے پہلے خرم بھائی کا تھا استخارے کا، انہوں نے بتایا کہ اولاد نہیں ہے، شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا، ان کا استخارہ ہوا ہے، کوئی بھی ان کے معاملے میں خرم بھائی نے جو اولاد کا مسئلہ بتایا اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یہ بھی اور ان کی زوجہ بھی ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائم 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو نیک صالح اولاد نرینا نصیب ہوگی۔ نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور استخارے کا کہا گیا تھا، وقاص بھائی تھے، انہوں نے رشتے کی رکاوٹ بتائی کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو استخارہ کروانا چاہا کہ کیا کوئی روحانی معاملہ ہے، روحانی حوالے سے کوئی پریشانی ہے یا کیا ہے۔ بہرحال استخارہ کیے گئے وقاص بھائی، آپ کے استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی بھی رکھیے، اور بڑا پیارا وظیفہ ہے بعد نماز فجر 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنا رہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اعجاز بھائی نے استخارہ کروانا چاہا سفر کے حوالے سے، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ عبد القیوم بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نوکری نہیں مل رہی ہے۔ عبد القیوم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی روحانی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی اور نوکری کے بھی اسباب بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مبارک وہ صفاتی نام ہیں کہ ان ناموں کے وسیلے سے اور یہ نام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دعا کرتے نا یا اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، تو یوں بھی دعا کیا کریں، یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا مالک الملک یا ذل جلالی والاکرام، انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی، خوشحالی بھی ملے گی، رزق میں وسعت اور کشادگی بھی پیدا ہوگی۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میں محمد ایوب اتاری عرض کر رہا ہوں گجرات سے۔ روحانی علاج پروگرام میں ایک وظیفہ معلوم کرنا تھا کہ ماشاءاللہ عز و جل میرا اپنا کاروبار ہے اور روزانہ ہی ہزاروں لاکھوں روپے کا لین دین کرنا ہوتا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے گا کہ مجھے کوئی نقصان بھی نہ ہو اور پیسوں کو بھی حفاظت رہے اور برکت بھی رہے۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام محمد اعظم ہے، میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ استخارہ کرانا چاہتا ہوں، 3 دن سے تقریباً برابر رات کو گھر میں خون آ رہا ہے، اس کے بارے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، اور کاروبار بھی ایک دم سے بند ہے بالکل، اور گھر میں بہت زیادہ پریشانی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ والدہ کا نام تارا بیگم ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ بریلی شریف سے کال کیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے، اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حاضری ہو تو ہمارا بھی سلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے گا، سلام اور دعا کیا انشاءاللہ الکریم، اور مزید ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سید صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ گھر میں الحمدللہ عز و جل عنقریب ولادت کا سلسلہ ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا تمام معاملات خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائیں اور کوئی آزمائش نہ ہو، اور پلیز میرے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا بھی کروا دیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں جو سوال آیا تھا کاروبار کے تعلق سے، تو ان کے لیے اور ان کے سوال کے توسط سے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، وہ یہ کام کریں کہ جب بھی کوئی چیز آپ لیں، یعنی کوئی چیز بیچتے ہیں تو رقم آپ کو ملے، چاہے آپ کے پاس مال اپنے فروخت کیا یا پہلے فروخت کر چکے ہیں، تو جو رقم آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ آپ رقم لیں۔ کسی کو کوئی رقم دینی ہے آپ نے
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ رقم دیں. یہ بسم اللہ شریف کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کاروبار بھی چمکے گا اور خسارہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ عمل آپ کر لیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرا سوال آیا تھا کہ کسی اسلامی بھائی کا کہ ان کے گھر میں امید سے ولادت کا سلسلہ، تو سورۃ الانشقاق، یہ اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں اور اس کو وقتاً فوقتاً پیتے رہیں. صبح و شام پئیں یا 3 مرتبہ پی لیں دن میں. اگر خود پڑھ سکتی ہیں تو خود پڑھ لیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتی تو کسی سے پڑھوا کر پانی پر دم کر کے انشاءاللہ الرحمن پئیں گے تو معاملات جو ہے آگے کے خیر و عافیت سے ہو جائیں. اچھا، ابتدائی جو اس کی 5 آیات پڑھنی ہے نا، اس کی جی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. صحیح ہے، ماشاءاللہ. سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیت یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں. خود پڑھ لیں یا گھر میں کسی سے پڑھوا لیں، پانی پر دم کریں اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو پلا دیں. انشاءاللہ الرحمن آگے کے معاملات خیر و عافیت سے حل ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا، امیر علیہ سنت دامت مقاتم العالیہ نے اس وظیفے کی ایک برکت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر ہوتا ہے نا بعض اوقات جیسے آپریشن کا کہہ دیا جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل ان آیات کا ورد اگر کیا جاتا رہے تو آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا. ماشاءاللہ. تو یہ ضرور پڑھیے گا تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اس سے پہلے روحانی علاج کے حوالے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فون آ جاتے ہیں نا جی، ایسا ہی ابھی پچھلے ہفتے آیا. آج ہی ماشاءاللہ سلسلہ قادریہ میں وہ داخل بھی ہوئے ماشاءاللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ سلسلہ ہو گیا ہے اور اب دن بھی پورے ہو گئے ہیں اور اب ان کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ آپریشن نہ ہو جائے. جی جی. تو انہیں پھر وظیفہ بتا دیا گیا. الحمدللہ اس کی برکت سے ان کے یہاں ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بیٹے کی ولادت ہوئی اور بغیر آپریشن ہوئی. ماشاءاللہ. تو اللہ کے نام میں اور قرآنی آیات میں بڑی برکات ہیں. قرآن کی آیات سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہوگا. بالکل. آپ ضرور یہ پڑھیں. اور اس طرح سورہ مریم بھی پڑھی جاتی ہے. جی، سورہ مریم کی بھی تو میں نے سورہ مریم کا بھی ان سے عرض کیا تھا. تو کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ ان کو آگے بتا دیں سورہ مریم پڑھ لیں یا سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں. انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے جو آپ نے وظیفہ جیسے ارشاد فرمایا تھا وہ کاروبار میں اب انہوں نے بتایا تھا کہ ہزاروں لاکھوں روپے کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی رقم ہاتھ میں کسی کو دینا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آن لائن آج کل تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اب ظاہر سی بات ہے رقم ٹرانسفر کی جا رہی ہوتی، چیک کے ذریعے ادائیگی کی جا رہی ہوتی. اب آپ نے فرمایا کہ پیسے دیتے وقت لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب بظاہر اس طرح تو لین دین کا معاملہ نہیں ہو رہا، پیسے نہیں دے رہے، تو آن لائن کرواتے وقت، پیسے ٹرانسفر کرتے وقت، چیک دیتے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی، جو بھی جائز کام ہے نا اس سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اب آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں نا جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ ٹرانسفر کر دیں. صحیح. آ گئے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اب یہ جو میسج آیا ہوا ہے نا اس کو جو میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں یہ پتہ چل جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس میسج کو کھول لیں یا دیکھیں، چیک دیں کسی کو. تو کرنسی کی صورت یہ والی تو اس طرح کے نوٹ تو نہیں ہے. جی جی. اب وہ چیک دے رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چیک دیں. اور جب کہیں سے چیک مل رہا ہے آپ کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ جو ہے وہ چیک وصول کریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ہر نیک اور جائز اپنے عمل سے پہلے اس پہ پھر نیچے لکھا بھی ہے، اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کسی نیک جائز کام پر تو پھر وہ عمل مانا جائے گا. ماشاءاللہ. بہت سارے موقع ہیں، گھر میں لائٹ جلا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح واش روم جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بسم اللہ شریف میں 3 اللہ کے نام ہیں اور بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا. اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. بہت برکتی یہ آیت ہے، پڑھیں اور انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل کریں انشاءاللہ الکریم. اب بالخصوص جو تاجر حضرات ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، اپنا ایک بزنس کرتے ہیں، جو اپنے جو روزمرہ کے اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ذریعہ معاش جن کا بھی ہے، تو یہ عادت بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دینے ہیں پیسے، بسم اللہ شریف پڑھ کر پیسے اپنے پاس رکھ لیں. اچھا، ایک اور بات عرض کروں. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے نقصانات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ کو کوئی کاروبار میں لین دین میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہے، نقصان سے محفوظ رہے، جلنے سے، ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے، نقصانات سے، دھوکہ دہی سے، فریب سے میں بھی محفوظ رہوں، میرا بال بھی محفوظ رہے، تو اپنے مال کی سیفٹی کر لیجئے. کس طرح؟ راہ خدا عز و جل میں دیں، صدقہ دیں، اور صدقے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مال کی، جان کی، گھر بار کی، اہل و عیال کی، سب کی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی. جی، مزید کال چلائیے گا.
پچھلے پروگرام میں شاہ صاحب نے ادرک کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی تھی، ماشاءاللہ عز و جل معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا۔ اچھا، میں نے اب یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے اگر کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہو تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، اور نظر تیز کرنے کے لیے کھانے پینے میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے یا کیا استعمال کرنا چاہیے وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ مجھے میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شاہ صاحب سے بالخصوص دعا کروائیے گا، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ پچھلے پروگرام میں ادرک کے حوالے سے آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی، بڑی جامع گفتگو تھی، اور وقت بھی چونکہ کم تھا، تفصیل کلام ہو نہیں سکا تھا اس پر۔ چلیں، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنکھوں کی بینائی، اب میں یہ تھوڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ کھانے پینے کا تعلق آنکھوں کی بینائی سے، کیا اس کا کوئی خاص تعلق ہے، اور کیا اس میں احتیاط کرنا چاہیے، کیا کھانے پینے میں استعمال کریں؟ دیکھیں، پہلے تو میں ان کو روحانی علاج بھی عرض کر دوں، وہ پڑھ لیں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کی بینائی تیز ہوگی، اور اس کے بعد پھر میں کھانے کا کیا تعلق ہے بینائی سے، کہ وہ جو چیز ہم کھائیں گے اس سے آنکھوں کی بینائی پر کیا اثر ہوگا۔ تو وظیفہ یہ ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلام۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، آپ نے 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اور ہاتھوں میں کچھ پانی لینے ہیں آپ نا، اور پھر دم کر کے نا اب وہ اپنے منہ پر لگا لیں پانی، اور آنکھوں پر بھی مل لیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ عمل آپ 7 دن تک کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کی بینائی میں اضافہ ہوگا اور کمزوری دور ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اور اس طرح جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ جو ہے وہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس کا بینائی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی احتیاط وغیرہ بھی کچھ کرنا ہوگی؟ جیسے پانی لگانے کا آپ نے فرمایا کہ پانی لے کر ہم جیسے آنکھوں پر یہ لگائیں، تو اس میں کوئی احتیاط؟ دیکھیں، اب جس پانی پر دم کیا گیا ہوتا ہے نا اللہ کا نام لے کر، تو اس پانی کو بے ادبی سے بچانا ہے، زمین پہ گرنے سے بچانا۔ صحیح۔ تو آپ ایسا پانی لے کر تھوڑا سا، تاکہ نیچے نہ گرے وہ، صحیح، اور دم کر کے نا اس کے بعد پھر آپ آنکھوں پر مل لیں، اور ہاتھوں پر ملنے کے بعد جو ہے تاکہ گرے نہیں نیچے وہ، تو اتنا قلیل پانی لیں، ایسا نہ ہو کہ پورا ہی ہاتھ بھر لیا آپ نے تو اب وہ دم بھی کر دیا اس پر، وہ دم کیا ہوا پانی زمین پہ گر جائے، ویسے بھی پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ لکھا کہ جب چلو میں آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اتنا زیادہ پانی نہ لے لیں آپ، آدھے چلو میں ہی ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے، تو زائد نہ لیں۔ تو کلی کرنے میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ بے احتیاطی کر رہے ہیں، منہ دھونے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وضو کے اندر، تو بہرحال پانی بغیر دم کیا وہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور دم کیے ہوئے پانی کی تو ویسے بھی ہم نے ادب کرنا ہے اور بے ادبی سے اس کو بچانا ہے۔ آپ نے سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا کہ جناب کچھ ایسی معلومات دی جائیں، تو اول تو یہ کہ بہت زیادہ کمپیوٹر پر بیٹھنا اور بہت زیادہ موبائل پر یعنی جو ہے اپنا ٹائم صرف کرنا، اپنا اسکرین ٹائم اس کو کہتے ہیں، تو اسکرین ٹائم کے اندر اگر آپ کا واقعی کاروبار بھی ایسا ہے یا آپ کی جاب ایسی ہے، تو کچھ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے کاروبار سے میں آپ ٹائم نکال کر اپنے کمپیوٹر کی اسکرین ٹائم کو کچھ کم کریں، تھوڑا سا ریسٹ لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں اجارہ کر رہے ہیں تو اس میں ایسا ریسٹ نہیں لے لیں آپ کہ جناب آپ کا اجارہ ٹائمنگ ہے اور آپ جو ہے 20-20 منٹ اب جناب سستا رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں، وہ لوگ آگے دیکھیں گے بھائی یار تو کیوں آرام کر رہے ہیں جناب وہ مجھے بتایا گیا تھا، تو اس میں آپ نے احتیاط کریں۔ یہ اچھی توجہ دلائی۔ اچھا، پچھلے تقریباً 6-8 مہینے پہلے شاید یا سال ہو گیا، اپنے اسی روحانی علاج پروگرام میں آپ نے کچھ ایکسرسائز بتائی تھی آنکھوں کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب اسکرین پر جیسے دیکھ رہے ہیں تو کچھ جب آپ کو تھکاوٹ محسوس، میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ میں نے دیکھا اس کا، کہ اگر آپ وہ ایکسرسائز کریں گے نا، دیکھیں ہمارے جو عضلات ہوتے ہیں جو آنکھوں کے، تو ان کو بھی ایکسرسائز کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اچھا آپ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی آنکھوں کو جو ہے نا اوپر کی طرف لے جائیں، صحیح، پھر آپ نیچے کی طرف لے جائیں، نیچے دیکھیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، اوپر دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، پھر آپ پوری آنکھوں کو جو ہے وہ آپ موو کریں، پوری آنکھوں کو اس طرح۔ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے کچھ؟ اس کا جی ٹائم پیریڈ ہے اس کا کہ اتنے سیکنڈ؟ مطلب تھوڑے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے، ظاہر ہے یہ تو 1 منٹ کے اندر یا اس سے بھی کم عرصے کے اندر آپ کا یہ جو نا آپ کی ایکسرسائز پوری ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اینٹی کلاک اور کلاک وائز، یعنی گھڑی کی جس طرح سوئیاں چلتی ہیں نا، تو آپ نے اس طرف چلنا ہے، پھر آپ نے بائیں سائڈ چلنا ہے، یعنی اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک،
جو یعنی سوئیاں جس طرف چل رہی ہیں، گھڑی کے کانٹے جس طرف چل رہے ہیں اس طرف آپ نے اپنے آنکھوں کو موو کرنا ہے. اپنی آنکھوں کو پھر آپ نے سبزے کو دیکھنا ہے، تھوڑی دیر گھر کے اندر سبزہ لگا ہوا ہے یا گملے لگے ہوئے ہیں تو اس طرف آپ نے اس کو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 جہاں گرینری ہے، سبزہ ہے، اس پر اپنی آنکھوں کو آپ جمائیں. اسی طرح کچھ یہ تو ایکسرسائز تھیں. غذائیں کیا ہیں؟ سونف ہیں. آپ سونف کو آپ لیں، اس کو چبائیں. ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہے، آپ کے جو ہے وہ جلد کے لیے بھی بہترین ہے، اور آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بہترین ہے. سونف کا جو ہے جو درخت ہوتا ہے اس پر شبنم کے جو قطرے گرتے ہیں وہ قطروں سے سرما میں ڈالے جاتے ہیں. سرما بنایا جاتا ہے، سرمے کے اندر ڈال کر اس کو سرما بنایا جاتا ہے. سونف کھانا بینائی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور بعض کے نزدیک حکما کے نزدیک خون کو بھی پتلا کرتا ہے. تو کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف لے لیں، آپ اس کو چبائیں، رات کے کھانے کے بعد بھی اور دوپہر کے کھانے کے بعد بھی. اس کے علاوہ وٹامن اے اور وٹامن سی والی جو ہے وہ آپ سبزیاں استعمال کریں، جیسے شملہ مرچ ہے، اس میں وٹامن سی ہے، بھنڈی ہے. اس میں ایک ایسا مرکب موجود ہے جو بینائی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے بینائی تیز کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. سرخ پیاز، اس کے اندر بھی ایک ایسا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جو آنکھوں کو موتیے کے مرض سے بچاتی ہے. پالک کا استعمال کریں، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے انشاءاللہ. اسی طرح اپنی آنکھوں کو تیز دھوپ سے آپ نے بچانا ہے. شکر گندی جو ہے یہ جو ہے بوائل کر کے بھی کھائی جاتی ہے. اسی طرح مٹی میں اس کو جو ہے رکھ کر اس کو استعمال کی جاتی ہے. اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ رحمان کی آنکھوں پر اچھا اثر پڑے گا. پھول گوبھی ہے اور بند گوبھی ہے، اس کا استعمال بھی بینائی کے لیے انشاءاللہ رحمان. اس کے اندر وٹامن سی پایا جاتا ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں. میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہمارا باورچی خانہ ہمارا دوا خانہ. ماشاءاللہ ہمارے باورچی خانے میں ہمارے دوائیوں کے لیے، ہمارے علاج کے لیے بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. وہ انشاءاللہ اگر آپ استعمال کریں گے. بہت سارے لوگ ہیں صرف گوشت کو لائک کرتے ہیں، گوشت دکھاتے رہتے ہیں. ارے بھائی آپ ویجیٹیبل لور بھی بن جائیں. آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ آپ کو کیسی صحت ملتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وظائف بھی ناظرین آپ کو بتائے گئے، اور کھانے پینے کے حوالے سے کچھ سبزیوں سے متعلق قبلہ سید صاحب نے کچھ آپ کی رہنمائی فرمائی، تو یہ عموماً نوٹ بھی کیا ہوگا آپ نے، سمجھ بھی آیا ہوگا. تو سبزیوں کا استعمال ہم اپنے روزمرہ معمولات میں شامل رکھیں، الحمدللہ عز و جل صحت بھی اچھی ہوگی. اور آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے جو کھانے پینے کی چیزیں آپ کو بتائی گئیں سبزیوں سے متعلق، تو وہ ضرور استعمال کیجیے گا. جو چیزیں آپ کو بتائی گئیں، اگر جسمانی کوئی پرابلم، کوئی بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے، اپنے طبیب کے مشورے سے ہی ان چیزوں کا استعمال شروع کیجیے گا. میسیجز کافی سارے جمع ہو چکے ہیں. طارق بھائی آپ تیار ہو جائیں، نوٹ بھی فرمائیں. پہلے ایک استخارے کا جواب باقی رہ گیا تھا، چاہوں گا اعظم بن سورج جان بریلی شریف سے کال کی تھی انہوں نے. اچھا ہاں وہ دوسرا تھا جو 2 باقی بلکہ نا دونوں ہی اعظم نام سے ہیں. ایک اعظم بن سورج جان تھے جو پاکستان کی کال تھی شاید. انہوں نے بتایا تھا کہ ڈر خوف بھی ہے، کاروباری مسائل بھی ہیں، گھریلو جھگڑے بھی ہیں، کچھ جو ہے نا انہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا تھا. تو ان کا استخارہ کیا گیا اور ان میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، گھر کے افراد بھی آپ بھی اس عمل کو کیجئے. یا قہارو 100 مرتبہ 100 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے جو اپنے مسائل بتائے ہیں ان مسائل کے لیے تعویذات اور اوراد اطاریہ بھی حاصل کر لیں، اور جو بھی سلسلہ ہو اسے جاری رکھیں. دوسرے ایک اعظم بھائی تھے، محمد اعظم انہوں نے نام بتایا اور بریلی شریف سے کال کی. صد مرحبا. اور انہوں نے کچھ اپنے پریشانیوں میں ذکر یہ کیا کہ گھر میں خون کے چھینٹے آ رہے ہیں. تو اعظم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اور اس میں روحانی حوالے سے اس کو دیکھا گیا تو اثرات وغیرہ کا جو ہے وہ اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے، واللہ ورسولہ اعلم. جو استخارے میں جواب آیا وہ آپ کو عرض کیا. آپ اس کے لیے جو ہے وہ عمل کیجئے. ایک تو روحانی علاج کے راستے سے رابطہ کر کے جو ہے اس کے حل کے لیے جو تعویذات ہیں، جو سلسلہ ہے یہ بھی کیجئے. سر دست جو ہے وہ آپ وظیفہ ایک نوٹ کر لیں، یا سلامو 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پلس جو ہے یا سلامو پڑھ کر اسے ایک تو جس کے ساتھ زیادہ مشکل یا پریشانی کا کوئی معاملہ ہو اس پر دم کر دیں. دوسرا گھر کے افراد جو ہے سر دست اسے پڑھنا شروع کر دیں. یہ بڑا یا سلامو یہ بڑا سمجھے کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے سلامتی والا نام ہے. بہت ساری چیزیں ہم آپ کو شارٹلی عرض کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اسے پڑھتے رہیں. روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے جو اسپیسیفک اپنے ایشو بتایا اس پر جو اسپیسیفک تعویذات ہیں وہ ضرور حاصل کر کے. اچھا یہ اثرات وغیرہ گھر میں اللہ نہ کرے اگر جیسے ہو گئے شریر جنات کی شرارتیں ہیں، تو جنات وغیرہ کو بھگانے کا بھی کوئی عمل ہے؟
جی جنید بھائی، شریر جنات چلے جائیں. جی اس سے ایک تو جو شروع میں ایک عمل بتایا شاہ صاحب نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا، جو بھی آپ اپنا نیک جائز کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے رہیں تو آپ شریر جنات کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہیں گے. یعنی اس میں ایک یہ بھی برکت ہے. تو ایک تو سردست جو ہم نے بتایا اس کا سلسلہ جو ہے رکھیں اور اس کو بھی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور حصار کا جو ایک عمل بتایا جاتا ہے شجر قادریہ میں بھی ہے، جو کل شریف پڑھ کر گرد خانہ من، یہ بھی ہے، اور میری مراد کل شریف آ رہی تھی. اچھا جو حدیث پاک میں ہاں حصار نبوی صلی اللہ علیہ وہ پڑھ کر جو ہے یعنی کل شریف پڑھ کر قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے نا وہ دم کر لیں کر کے افراد پہ ماشاءاللہ یہ حفاظت رہے. زبردست. تو باقی ہے کہ روحانی علاج کے واسطے سے یہ ضرور رابطہ کر کے جو یہ سچویشن انہوں نے بتائی ہے اس پر پورا ایک علاج کا سلسلہ ہے وہ کیا جاتا ہے. پراپر اس کا ایک روحانی علاج کروائیے گا. اور حصار کا جو آپ کو بتایا گیا نا، رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر پر، پھر چہرے پر، سینے پر، ہاتھوں پر، اس انداز سے یہ پھیریں ہاتھ، پھر جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں پر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ یہ عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کریں. الحمدللہ عز و جل دیکھیں، الحمدللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا یہ ایک میسج آیا کہ سردیوں میں میرے پاؤں سوج جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ، کوئی دعا ارشاد فرمائیے گا، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ نوٹ فرما لیجیے. یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام احمد ہے، میری والدہ کا نام زیتون مائی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر پر کوئی جادو اثرات کا معاملہ تو نہیں، برائے کرم استخارہ کر دیجئے گا. نام ان کا آپ نے کیا بتایا؟ نام انہوں نے بتایا احمد اور والدہ کا نام زیتون مائی ہے. اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا نام فیصل ہے، کاروباری حوالے سے بتا دیں، کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار چل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ٹیسٹ بھی کلیئر آئے ہیں، برائے کرم استخارہ کیجیے. اور والدہ کا نام ہے اقبال بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے امام بی بی. یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی 7 سال سے بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، کہیں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا. بچی کا نام ہانیہ ہے، دعا بھی فرما دیں اور کوئی اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے گا. اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ شمائلہ پرابلم یہ ہے کہ بہت زیادہ پرابلم میں ہے، بے چینی ہے اور دعا کی بھی درخواست ہے، پلیز دعا کروا دیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. یہ ایک اور میسج ہے کہ دعا کی درخواست ہے، سید صاحب سے دعا لازمی کروا دیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. یہ ایک اور میسج ہے کہ میری چھوٹی بیٹی 5 سال کی ہے، بات نہیں مانتی، جب بھی کسی چیز سے منع کرو کام وہی کرتی ہے، خون دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور باوجود سب توجہ دینے کے وہ آرام سے بیٹھتی نہیں، ہر وقت چھلانگے لگاتی ہے اور پریشان کرتی ہے. اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ موٹاپے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. چلیں یہ بھی نوٹ کر لیا ہے، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے ابو جی کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتائیے گا. اچھا کسی کی بری عادت چھڑوانے کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے. طارق بھائی یہ نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ تمام روحانی علاج آپ سے ابھی ہم معلوم کریں گے. کال چلائیے گا. ڈاکٹر رزاق اتاری شکارپور سے گزار ہوں. ماشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کی زیارت ہو رہی ہے. ان کا مسکراتا چہرہ اللہ پاک عز و جل ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. میرے عرض ہے، ہمارے ایک اسٹائن بھائی ہیں جن کے گھر میں جنات کی شرارت ہے، ان کے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس وجہ سے ان کا پورا گھر جو ہے نا وہ ڈسٹرب رہتا ہے، پریشان رہتے ہیں. تو سید صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دے. جنات کی شرارت سے بچنے یا جیسے آئندہ اس طرح سے نہ ہو، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں. اور ہمارے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے دنیا و آخرت میں عافیت اور آسانی کے لیے بھی دعا فرما دیں. مکے مدینے کی حاضری کا شرف میں نصیب ہو جائے. حج آنے والے حج میں ہمیں بھی میدان عرفات میں حاضری کا شرف مل جائے. آمین. انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے آپ سے. اللہ پاک جن پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک دور فرمائے اور شریر جنات سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. اور جو دعائیں انہوں نے حج کے حوالے سے اور مدینہ شریف کے حوالے سے، جب آپ کوئی ان کے لیے پڑھنے کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے گھر میں بھی جنات کی شرارتیں ہیں، یہ خود بھی بتائیں کہ ان کے گھر والے متاثر ہیں، تو کیا احتیاط کی جائے، کیا ایسا عمل کیا جائے؟ ان کو میں وہ وظیفہ پیش کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بہت آسان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر قل هو اللہ احد
یعنی یہ پوری سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا تو اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور شیطان سے بچایا جائے گا. تفسیر دور منصور میں ہے یہ. تو فجر کی نماز کے بعد بات کیے بغیر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے. بعض کتابوں میں 11 مرتبہ بھی آیا ہے. ہمارے شجرہ تاریہ کے اندر فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے. تو سورہ اخلاص کو آپ پڑھ لیجئے 10 مرتبہ اور انشاءاللہ الرحمن اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ الرحمن شیطان کے جو یہ معاملات ہیں یا شیطانی وساوس یا آپ کو تنگ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی مختصر روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ 21 مرتبہ صحیح رات سوتے وقت پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جو ہے وہ ہر قسم کی ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں سے اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے. یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی بڑی برکت ہیں. اسی طرح وہ یا اللہ یا حی یا قیوم ایک ایسا وظیفہ ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، انشاءاللہ شریر جنات سے آپ کی حفاظت رہے گی. اسی طرح لا الہ الا اللہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، 41 مرتبہ آپ جو ہے اس کا تعویذ بنا لیں اور چمڑے یا ریگزین کے اس میں آپ جو ہے اس کو سی لیں اور بازو یا گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ الرحمن. اس سے جنات کے اثرات سے بچاؤ رہے گا انشاءاللہ الکریم. یہ وظائف بھی جو آپ کو بتائے گا یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا. جن کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو آپ یہ ان کو بتا دیجیے گا. طارق بھائی کچھ میسیج آپ کی طرف بڑھائے تھے کچھ روحانی علاج کے حوالے سے. جنید بھائی جی جلدی اس میں سب سے پہلے احمد بن زیتون کا استخارے کا میسج تھا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، کاروباری کچھ مسائل، کام کے مسائل کا ذکر کیا. ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی عملیات یا بندش کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. یا ذل جلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اقبال بی کا بتایا کہ یہ والدہ ہیں ان کی جنہوں نے کال کی تھی اور یہ بیمار ہیں. ایک بچی کا بتایا کہ 7 سال سے بیمار ہیں. دونوں کا استخارہ کیا گیا. ہانیہ اور اقبال بی ان کے استخاروں میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی. بچی کا بتایا کہ 5 سال کی بچی ہے، ضد کرتی ہے اور بات نہیں مانتی، اس طرح کچھ انہوں نے مسائل ذکر کیے. اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا شہید 21 مرتبہ. جب بھی کوئی بچہ یا بچی جو بات نہیں مانتا، جسے ہم نافرمان کہیں، اس طرح کی کیفیت ہو، جب بچہ سو رہا ہو نماز فجر کے بعد، نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. بچہ سو رہا، اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا شہید 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر یہ ہو کہ ہاتھ رکھنے سے اٹھ جائے گا تو پھر زیادہ پریس نہ کریں، نارملی ہاتھ رکھیں. یا شہید اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. کھانسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کا روحانی علاج تو لا الہ الا اللہ 66 ٹائم پڑھ کر جسے کھانسی ہے اس مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی شفا یابی نصیب ہوگی. ایک اور شمائلہ نام انہوں نے ذکر کیا، دعا کے لیے بھی کہا اور بے چینی اور اس طرح کی کچھ کیفیات کا بتایا. ان کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 ٹائم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ یہ روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے ناظرین اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی. مگر یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. جو وظائف پڑھیں صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں، صدقہ بھی دیجیے. یہ بھی ایک قبولیت کا درجہ رکھتا ہے نا. کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے راہ خدا عز و جل میں صدقہ دے دیں، پھر آپ دعا کریں، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور الحمدللہ عز و جل وظائف میں تاثیر بھی پیدا ہوگی. ناظرین وقت بھی اختتام کی جانب ہے اور دعاؤں کے حوالے سے بھی سید صاحب کچھ پیغامات آئے تھے، میسیجز بھی آئے ہیں. ایک میسج میں نے یہ پڑھا تھا، بتایا تھا 7 سال سے بچی بیمار ہے اور بستر پر پڑی. انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا تھا، ہانیہ نام جو بتایا. جی ہانیہ نام جو بتایا تھا، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا. باقی بہت سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، کالز بھی آتی ہیں وہ جو آپ سنی بھی آپ نے، تو سب کے لیے دعا بھی فرما دیں. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. وہ سے وہ بھی احباب ہوں گے جو شامل ہوں گے دعا کے لیے نیت کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی شامل ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ تیرے بندے جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرضدار ہیں، لاچار ہیں، کئی ایسے ہیں کہ سالوں سال گزر گئے مولا، جیسے ایک بچے کے متعلق ابھی ہم نے سنا 7 سال سے بستر پر ہے۔ اللہ کریم، شفا دینے والے، کرم کرنے والے، پریشانیاں دور کرنے والے، کرم کر دے، مریضوں کو اچھا کر دے مولا، حانیہ کو صحت و شفا دے دے مولا۔ اور جتنے مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میسیجز کیے ہیں فیس بک پر اور ہمارے وقتاً فوقتاً کال کے ذریعے، وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، آج بھی کہلوایا مولا، ان میں جو بیمار ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے، اے اللہ سب کو صحت و شفا سے نواز دے مولا۔ جو اللہ بے اولاد ہیں، اولاد عطا فرما دے۔ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اے اللہ لڑائی جھگڑے ہیں مولا دور کر دے۔ کئی ایک کی بیٹیاں مولا اپنے گھر سسرال سے اے مولا روٹ کر اپنے گھر سے اپنے والدین کے گھر آ گئی ہیں، اللہ انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچا دے مولا۔ مولا جو رشتوں کے متلاشی ہیں، نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ کئی سال گزر گئے، اولاد کے طلبگار ہیں کئی بندے، مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون عطا فرما دے۔ جتنے مریضوں نے کہا، اپنی پریشانیوں کے لیے کہا، اے اللہ سب کے نام کام جانتا ہے۔ اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو مجیب ہے، تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے۔ رحم فرما، کرم فرما اور ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا